بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا بدل کوئی دوسری عبادت نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ روزہ ہر امت پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح سے تم سے پہلے والے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا اور لگاتار جھوٹ بولتا رہا، پھر چاہے وہ کتنا ہی بھوکا رہے، کتنا ہی پیاسا رہے، اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوک اور پیاس پر کوئی ترس نہیں آتا۔ اور آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب آپ روزے کی حالت میں ہوں تو ہر برائی سے بچنے کا اہتمام کریے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے روزے کو قبول فرمائے اور آپ کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ رمضان کے روزے پورے اہتمام کے ساتھ رکھے، اور اگر آپ کسی بیماری میں مبتلا ہیں یا کوئی اور شرعی عذر ہے تو آپ روزے کو چھوڑ سکتے ہیں اور بعد میں اس روزے کو آپ کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر انسان بنا کسی بیماری کے یا بنا کسی شرعی عذر کے رمضان کے روزے چھوڑ دیتا ہے تو پھر وہ اس کی تلافی کے لیے چاہے عمر بھر روزہ رکھے، لیکن وہ اس رمضان کے برابر اس کا بدل نہیں ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان کے آپ روزے رکھیے، کسی طرح کا کوئی ریاکاری مت کریے اور اپنے کاموں میں اپنے حسب معمول کے مطابق لگی رہیے، اور اپنے انداز اور اپنی ایکٹیویٹی سے یہ بالکل مت ظاہر کریے کہ آپ سست ہو گئے ہیں روزے کی وجہ سے۔ روزے میں یہ بھی اہتمام کریے کہ آپ برائی سے دور رہیں، کیونکہ روزے کا مقصد ہی صرف یہی ہے کہ اپنی زندگی کو پاکیزہ بنائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ روزہ ڈھال ہے، اور جب تم میں سے کوئی روزے سے ہو تو اپنی زبان کو بے شرمی کی بات سے محفوظ رکھے اور لڑائی جھگڑے سے محفوظ رکھے اور گالی گلوچ کرنے والوں سے دور رہے۔ اگر آپ سے کوئی لڑائی جھگڑا کرنے پر آمادہ ہے تو آپ اس سے کہیے کہ میں روزے سے ہوں، میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا، اور بہتر یہی ہوگا کہ آپ اس جگہ سے دور ہٹ جائیے۔ اور آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز روزہ سفارش کرے گا اور کہے گا کہ اے پروردگار، میں نے اس شخص کو دن میں کھانے اور پینے اور دوسری لذتوں سے روکے رکھا تھا، اے خدا تو اس شخص کے حق میں میری سفارش کو قبول فرما۔ تو اس وقت روزے کی اس گواہی کو قبول فرما لیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افطار کے وقت جو بھی آپ دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمائے گا، وہ رد نہیں کی جائے گی۔ روزے کی تکلیفوں کو ہنسی اور خوشی سے برداشت کریے، اور بھوک اور پیاس کی شدت یا کمزوری کی شکایت کر کے اپنے روزے کو برباد مت کریے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ روزے دار صبح سے لے کر شام تک خدا کی عبادت میں رہتا ہے جب تک کہ وہ کسی کی غیبت نہ کرے، اور جب وہ کسی کی غیبت کر بیٹھتا ہے تو اس روزے میں خلل پیدا ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ حلال روزی کا اہتمام کریے، حرام کمائی سے پلنے والے جسم کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں کی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ حرام کمائی سے جو بدن پلتا ہے وہ صرف جہنم کے لائق ہوتا ہے۔ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ سحری بھی کیا کرو تاکہ روزے رکھنے میں آسانی ہو اور کمزوری اور سستی نہ محسوس ہو۔
اور آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر آپ روزے کی حالت میں ہو تو دن میں تھوڑا سا آرام کیا کرو تاکہ آرام سے آپ کا روزہ نکل جائے، اور سورج غروب ہو جانے کے بعد افطار میں بالکل بھی تاخیر مت کریے، کیونکہ روزے کا اصلی مقصد فرما برداری کا جذبہ پیدا کرنا ہے، نہ کہ بھوکے اور پیاسے رہنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مسلمان اچھی حالت میں رہیں گے جب تک کہ افطار کرنے میں وہ جلدی کرتے رہیں گے۔ تو آپ کوشش کریے کہ آپ رمضان کا پورا روزہ پورے اہتمام کے ساتھ رہیے اور اسلامک طریقے پر رہتے ہوئے تمام روزے کو مکمل کریے۔ اور اللہ کے رسول نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ آپ لوگوں کو روزہ کھلایا کریے، اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے کھلانے کو، اگر چند کھجوریں اور چند پانی کے گھونٹ ہیں تو بھی آپ اس سے لوگوں کا روزہ کھلوا سکتے ہیں۔ تو یہ تھے روزے کے متعلق چند آداب۔ آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آئے ہوں گے اور آپ اس پر عمل کریے تاکہ آپ کا روزہ مکمل اور پاکیزہ بنے۔